بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سبھی آداب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح قبلہ پیر طریقت رحمت شریعت پیکرے اخلاص و محبت صاحبزادہ میر سید عطا فرید شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، آپ کے حکم پہ آپ کی محبت پہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ اس سے پاک کی تقریر الحمدللہ پچھلے سال میں گزارش کی تھی کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود سمجھے کسی چیز کو اہمیت دے، وقت پہ پہلے آنا صرف یہ نہیں کہ لنگر کھانے کے ٹائم پہ آ جائے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ لنگر کھانے کے ٹائم میں ماشاء اللہ رش ہو جائے۔ دوسری یہ بات ہے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے، تھوڑا سا بالکل بھی ہو گئے گرمی کا موسم، آج ماحول پیچھے آئے گا پیچھے بیٹھ جائے گا، پوری ایک رونق مان لے ذوق مان لے بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ المتقدمین بآدابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے ذرا ذوق اور ذرا شوق سے درود و سلام کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ درود پاک کے حوالے سے دوستان مکرم آپ بہت سے بیانات سنتے رہتے ہیں۔ درود پاک کے بڑے فضائل ہیں، بڑی اہمیت ہے، لیکن میں نے ایک جگہ پہ پڑھا سعادت الدارین میں، وہاں پہ لکھا کہ جو حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، جتنا جتنا درود پڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کا رقبہ جو ہے وہ بڑھاتا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جنت میں رقبہ بڑھے، یعنی جیسے ایک بات تو یہ آگے درود پڑھنے والا جنتی تو پکا ہی ہے، ہاں اب آگے بونس ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے محلوں میں نا 4-4 انچ 6-6 فٹ تک لڑائیاں ہیں، فٹ سے لڑائی ہے۔ اور بھائی اللہ نے تو خزانے کھول دیے محبوب کا سسرا، تھوڑی سی آواز کر کے نہ اٹھانا۔ تو آپ درود پاک اس نیت سے پڑھا کریں کہ وہ کیا کرے، جنت میں رقبہ۔ اچھا دوسری بات آج ہی پڑھی میں نے ملفوظات جناب محبوب الدین نظام الاولیاء، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، کیا کمال کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس سے، اب یہ عام بندے کو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، فرمایا وہ فرشتہ جس کے 5 لاکھ منہ ہیں۔ کتنے منہ ہیں جی؟ 5 لاکھ منہ ہیں، اور 5 لاکھ منہ میں سے ہر ایک منہ میں آگے 5 لاکھ اس کو زبانیں عطا کی ہیں۔ اب اس کو ذرا ضرب لگائیں تو کہاں سے کہاں بن جاتا ہے۔ 5 لاکھ منہ میں ہر ایک منہ میں 5 لاکھ زبانیں ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ آپ کے میں سلسلے کی بات کر رہا ہوں، خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بات پڑھی ہے عشق بہشت میں۔ تو فرماتے ہیں اتنے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ دن رات حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، دن رات حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگلی بات تو مزے کی ہے، فرمایا جو پھول رکھ کے، بالخصوص گلاب کا پھول رکھ کے، گلابوں کے پھول پہ
حضور کی ذات پہ درود پڑھے، وہ فرشتہ جس کے 5 لاکھ منہ ہیں اور اس کی ہر ایک منہ میں 5 لاکھ زبانیں ہیں، وہ سب کا سب ثواب اس پڑھنے والے امتی کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ اتنا بڑا نفع کا سودا ہے۔ اور میں نے پہلی مرتبہ کہنا ہے آپ نے محبت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ذرا ذوق نہ تھوڑا ترنم تھوڑا بنات کا کام پائے نا، میں کہنا کہ ابتدا صرف ایک دو شعر سیدھا بولتا شریف، ذرا ایک ماحول بن جائے، امام بصیری کا کلام ہم مل کے پڑھیں حضور کی ذات کا، وہ بھی درود و سلام کی ضرورت ہے اور محبت سے سب نے پڑھنا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مختصر عرض و سلام کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق صاحب صدارہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ جناب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید عطا فرید شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، آپ کے برادر عزت صاحبزادہ جناب سید محمد عمر شاہ صاحب اور جن کے زیر نگرانی جناب صاحبزادہ سید محمد ندیم شاہ صاحب اور جناب لخت جگر حضور والا صاحبزادہ جلال فرید شاہ صاحب، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عرس کی مبارکباد ہے۔ جتنے بھی بزرگوں کا عرس پاک آپ سارے احباب جانتے ہیں، بڑے بزرگ صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت ہمارے بزرگ سید محمد شریف شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، صاحبزادہ سید کرامت علی شاہ صاحب اور حضور کے جتنے بھی آستانے کے وابستہ اور آپ کے آستانے کے ساتھ مخلص اور متعلق سب کو آج کی یہ عرس پاک کی نشست مبارکباد۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ایک موضوع چونکہ یہ میلاد پاک ہے، وقت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اگر آپ موضوع سن لیں ایک ترتیب سے تو حضور کی یہ عرس پاک کی تقریب کے حوالے سے آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ اور آپ کے لیے فائدہ ہوں گے۔ حضور اقدس بلا تخیر میں بات کو شروع کر رہا ہوں۔ حضور کی آج بات ہوگی چونکہ میلاد ہے تو میلاد کے حوالے سے صرف آپ کی حضور کی
تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، محبت، حضور سے محبت، اللہ کے محبوب سے جو محبت ہے، علماء بہت بیان کرتے ہیں اور بیان ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاص کر والے محبت ہیں جنہیں ہم اہل سنت ہونے کا ایک آزاد حاصل ہے، یہ دن رات صبح و شام حضور کی محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے ذرا توجہ سے میرا یہ چیزیں سننی ہے، میں گزارش کروں گا۔ دن رات صبح و شام حضور کی محبت کی بات ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہم دن رات صبح و شام حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے جی؟ تو جو اللہ کو مانتا ہے پھر اللہ کی بھی ماننی پڑے گی۔ اللہ کا حکم، اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی بھی مانے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضور سے محبت کرو، اور یہ قرآن میں جا بجا متعدد جگہ پہ آیا حضور سے محبت کرو، اور حضور نے خود فرمایا مجھ سے محبت کرو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ خان کے کائنات نے فرمایا، میں اشارہ کر کے بعد مختصر طرف سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا بھی کیوں نہ، آبا سے پیچھے جتنی بھی نسلیں ہیں، باپ دادا آگے جتنی بھی نسلیں ہیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے پوتے نواسے، اس کے ساری آگے نسل آتی ہے، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا کنبہ خاندان جس میں سارا کچھ آ گیا، ناتا نانکا مامے چاچے خالائیں ماس جو کچھ بھی ہے سارا خاندان اسی میں تھا۔ وعشیرتکم، تمہارا کنبہ خاندان قبیلہ، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تمہیں بڑا پیارا لگتا ہے، وہ بینک بیلنس ہے، وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو، کمرشل کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی جائیداد ریل اسٹیٹ کی صورت میں آپ کا مال ہے، مجھے بڑا پیارا ہے کہ میرا پلاٹ بڑی فلان لوکیشن پہ ہے، میرا فلان مال بڑا اچھا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اللہ نے قرآن میں پہلے بیان فرما دیا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تمہیں پسند ہے، وَتِجَارَةٌ، اور ایسا کاروبار بزنس تخشون کسادها، جس کے خسارے میں تم بڑا ڈرتے ہو، یعنی بزنس بڑا اچھا چل رہا ہے، اللہ کرے اس قرص پاک کی تقریب، ہمارے ملک پاکستان کے حالات بڑے پریشانی میں ہیں، حالات کاروباری بڑے ڈاؤن ہیں، مشکل ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، ناانصافی ہے، لاقانونیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کی آج روزی روٹی اگر آسانی سے چل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کاروبار چل رہا ہے تو اللہ کرے چلتا رہے، نہ چلے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں بیان فرمایا، جو تمہارا کاروبار چل رہا ہے، اچھا خاصا وہاں سے انکم روزی تمہیں روٹی آ رہی ہے، لیکن خوف ہے اللہ نہ کرے کہیں اس میں کمی آ جائے، خسارہ ہو جائے، بند ہو جائے، جیسے کوئی کمی آ جائے، رکاوٹ آ جائے، بندش آ جائے، وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اس کا مطلب یہ سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی کی نوکری لگی ہوئی ہے تو وہاں رکاوٹ نہ آ جائے، تو کوئی بھی بزنس ہے، اور فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ رہائشیں جنہیں تمہیں بڑے پسند ہیں، بڑی بندہ اچھے سے مکان بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، بنگلے بناتا ہے، بڑے پیار سے بڑی دلجوئی سے کہ میں اس میں آرام سے رہوں گا، خوبصورت ٹائل لگائی، پتھر لگایا، سجایا، زینت کروائی، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ تمہیں وہ رہائش بھی پسند، اب ساری چیزیں گنوا دی، باپ دادا، آگے بیٹے، کنبہ خاندان، بیویاں، مال، بزنس، تجارت، حتیٰ کہ بنگلے، کوٹھیاں، فرمائے اگر یہ چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے جہاد سے تمہیں زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا فتربصوا، اللہ فرماتا ہے تو پھر انتظار کرو، یہ گویا ایک بڑی دھمکی ہے، خبردار کیا گیا، فتربصوا، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ کیا مطلب؟ باپ دادا سے محبت ایک طبی تقاضا ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، کرنا بھی چاہیے، حکم بھی اللہ کا ہی ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کرو، سنتے رہتے ہیں، اولاد سے پیار محبت یہ والدین کا یقینی یہ طبی تقاضا ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے کرنی بھی چاہیے، فرمایا لیکن ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، خاندان قبیلے سے محبت، کاروبار سے محبت، رہائش سے محبت، ساری چیزیں محبت ہیں، اپنی جگہ پہ رکھو، لیکن
اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. سب سے اول اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت. اب آئیے, میں نے پہلے قرآن پڑھا, اب حضور کی حدیث پاک, بڑی مشہور حدیث پاک حضرت انس بن مالک راوی ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے. میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے کیا ارشاد فرمایا, تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک مجھ سے, اپنے والدین, اولاد سے, اور حتیٰ کہ والناس, سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے, وہ کامل مومن ہو سکتا. بلکہ کامل بھی علماء نے اپنی طرف سے لگایا ہے حضرت کے ساتھ, مطلب وہاں کو مطلق کیا ہے, وہ مومن ہی نہیں ہے, وہ مومن ہی نہیں ہے جو حضور نے خود فرما دیا. اور روایت صحیح ہے, روایت بالکل صحیح ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے. آپ میرے بھائیوں, یہاں ایک بڑی بات ہے, آپ نے سنی بھی ہوگی, حضرت سیدنا عمر جیسی ہستی, مراد رسول دعائے رسول, جلیل القدر صحابی ہیں, لیکن سچے صحابی. حضور کی بارگاہ میں ایک دن حضور نے فرمایا عمر بازو پکڑ کے, سچی سچی بتا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے, مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. حضرت عمر کے سچے صحابی سچی بات کرتے تھے. دیکھو یہ نا دو نمبری نہیں ہے, منافقت نہیں ہے, ہمارے اندر بڑی منافقت ہے. ہاں منہ میں کہتے ہیں یار تیرے تو میری جان بھی عادت, ایسے ایک نہیں ہے, تیرے تو یار میری جان بھی عادت. جدوں کدے مشکل پیش آ جائے نا تو کوئی 10,000 20,000 50,000 منگنا پہ جائے, وہ تو اندر ہوں مار نہیں ہے, جان عادت ہے. کوئی 10-20,000 کی کیا اوقات ہے, وہ تو جان کی عادت, پتہ تو پھر چلتا ہے نا. لیکن سیدنا عمر بن خطاب تیری سچائی کے صداقت کو سلام, حضور کی بارگاہ میں سچی بات کی. کہتے ہیں آقا ساری دنیا سے بڑھ کر, ماں باپ سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, مال سے بڑھ کر, ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے, سوائے اپنی جان کے, سوائے اپنی جان کے. میرے آقا نے کیا فرمایا, عمر ابھی تک تیرا ایمان مکمل, اندازہ لگاؤ, بات بڑی گہری ہے, اندازہ لگاؤ. اتنی بڑی ہستی, خلیفہ ثانی جسے کہا جاتا ہے, حضور کے محبتوں میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والے, لیکن پہلے فرماتے ہیں بات سچی کی, یہ نہیں کہ حضور آپ کو جان آدھر ہے, نا فرما سب کو زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے بھی زیادہ. میرے حضور نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل ہے. اتنی بڑی ہستی کا ایمان مکمل نہیں جب تک وہ رسول اللہ سے محبت اپنی جان سے زیادہ. یہ بات بڑی گہری ہے, اگر سمجھ جائیں, اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرو گے تو ایمان مکمل ہے, اگر نہیں کرو گے تو ایمان مکمل ہے. تو گویا حضور کی محبت, ہمارے آقا کی محبت, یہ لمحہ لمحہ, دن رات, صبح شام, یہ فرض ہے. نماز کا اپنا وقت ہے, روزے کا اپنا وقت ہے, حج کا اپنا وقت ہے, زکات کا اپنا وقت ہے, باقی معاملات حقوق اللہ, حقوق العباد کا اپنا وقت ہے. وہ وقت پہ فرض ہوتی ہے, وقت نہیں ہے تو فرض نہیں ہوتی ہے. لیکن حضور کی محبت ایسی محبت ہے جو ہر وقت نہیں, فرض ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی تو رسول اللہ کی محبت سے اگر معاذ اللہ نقل کفر نواشد انکار کیا کرتا ہے, تو ایمان خارج ہو جاتا ہے, ایمان سے نکل گیا. نہ ہر وقت لمحہ جیسے حضرت عمر جیسی ہستی, حضرت اندازہ لگو ہم کہاں وہ کہاں, بڑی ہستیاں, ان کے ایمان کو حضور فرما رہے جب تک جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہے تیرا ایمان ہے. یہ تو کوئی سی تمہید ہے. آپ آئیے, میری جو باتیں ہیں وہ چند ایک جو میں آپ کے خصوصی طور پہ تیار کی اس کو سنیے. سوال پیدا یہ ہوگا, حضور محبت تو ایک ہے غیر اختیاری, یہ تو ہو جاتی ہے, کرنی نہیں پڑتی, مسلط نہیں ہے. میں کہتا ہوں شاہ آگے تھوڑا جاتی ہوں. اچھا یہ تو محبت تو یہ ہے نا کہ غیر اختیاری ہے نا. ہم میں کسی کو کہوں مجھ سے محبت کر, تو لوگ تاریخ سمجھ کو مجھ سے محبت کر, میں نے نہیں تھوڑی شکل میں نے پسند کونوں نے کونوں میں نے, میں کیا محبت کر. محبت کیا ہے, یہ غیر اختیاری ہے. لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے محبت کرو, میرے محبوب سے محبت کرو. اب یہ محبت تو غیر اختیاری ہے, اختیار میں لانے کا بس انسان میں نہیں ہے تو پھر کیا کرے. وہاں علماء نے تو دو جواب لکھتے ہیں, ایک تو غیر اختیاری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے محبت عقلی, جس کو عقل سے سوچ کر. تو میں عقل کی طرف نہیں جاؤں گا, لیکن محبت کی بات کی طرف آؤں گا کہ عقل تو اپنی جگہ پہ ہے, عشق دے جلے نمبر لے گئے اکڑا والے ہیں نہیں,
میرے بھائیوں بات یہ ہے، چلو غیر اختیاری سے اللہ نے حکم دے دیا، اب میرا دل مانے نہ مانے، میں محبت نہ کروں گا تو پھر میرا تو ایمان نہیں رہے گا، میرا تو ایمان ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا، اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا، تیری عقل مانے نہ مانے، تیرا اختیار خود بخود اس طرف اٹریکشن کر جائے گا، مائل ہو جائے گا، ملان ہو جائے گا۔ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے حضور کی ذات کو، جو تو دیکھے گا تجھے تیرے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی، معاذ اللہ نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ وہاں ہر چیز اللہ نے ایسی بنائی ہے، ہر چیز اللہ نے ایسی بنائی ہے۔ اس کی چند ایک علامتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان بے اختیار جس کی طرف جاتا ہے وہ چیز ہے خوبصورتی۔ ذرا بچوں کو بات توجہ سے سننا، یہ میں آپ کو نمبر وائز باتیں بتا رہا ہوں۔ دو سٹیپ میں یہ موضوع مکمل ہوتا ہے۔ پہلے ہے محبت کے اسباب کیوں کریں بھائی، اگر محبت ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کی علامات، یہ دو سٹیپ ہیں آج کے موضوع کے۔ سنیے پہلے نمبر پہ، سب سے پہلے انسان بے اختیار کی اگر ہے، اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ لٹتا ہے اس پہ، حسن پہ، کس پہ؟ خوبصورتی پہ۔ خوبصورتی کسی نظارے کی ہو جائے، خوبصورتی موسم کی ہو جائے، خوبصورتی کسی وادی کی ہو جائے، خوبصورتی کسی مکان میں آ جائے، خوبصورتی کسی انسان میں آ جائے، خوبصورتی کسی میں بھی آ جائے، انسان آٹومیٹک اس کی طرف کا ہو جاتا ہے، مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نظارہ بڑا خوبصورت ہے، یہ درخت بڑا خوبصورت ہے، یہ وادی بڑی خوبصورت ہے، یہ انسان اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، یہ بچہ اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ تو انسان کسی کا بچہ اٹھاتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا، اپنا تو پیارا پیارا لگتا ہی ہے نا۔ جب کسی کا بچہ پیارا لگتا ہے نا، خوبصورت ہوتا ہے، تو بے اختیار بندہ انسان اس کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کو بوسے دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو رکھنی ہے کوئی بات نہیں، کیوں بوسے دینا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو خوبصورت لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ خوبصورت لگتی ہے۔ اب میرے بھائیوں پہلی بات، آؤ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت بنایا، اللہ نے اپنے نبی کو کتنا خوبصورت بنایا۔ اگر تو معیار محبت حسن ہے، اگر تو محبت کرنے کے لیے ہمیں حسن کی ضرورت ہے، حسن کی طلب ہے، خوبصورتی کی طلب ہے، تو آؤ پھر ہم اللہ کے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سونا کتنا بنایا، اللہ نے اپنے محبوب کو حسین و جمیل کتنا بنایا۔ تو میرے بھائیوں یہاں پھر جب میلاد کی بات آتی ہے، سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا صحابہ نے منایا، صحابہ نے یہ کیا ہے؟ آؤ میں صحابی کی زبانی حضور کے حسن کی بات ذرا بتاؤں، بڑی مشہور بات ہے، صرف آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ حضور کے حسن کی بات چھڑی تو کیا کہتے ہیں؟ آقا و احسن منک لم ترکت تو عینی، آقا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ اب حسن کی بات ہے نا، یہ لامات سنیں، ہر ایک صحابی رسول کی زبانی سنیے، اور میلاد کی ہے، میلاد بنا کریں، آقا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی۔ اگلے شعر میں خود ہی جواب دیا، آقا دیکھتا کیوں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی عورت نے ایسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ دیکھتا تو تب کوئی دوسرا پیدا ہوتا، دیکھتی میری آنکھ تو تب جب کائنات میں آمنہ کائنات اس کے برابر کوئی ثانی دوسرا ہوتا۔ اب یہ صحابی کا عقیدہ ہے، پر بدل دوسرے کا نہیں عقیدہ، یہ صحابی فرماتے ہیں آقا آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھتا ہی کیوں، کسی عورت نے آج تک مائیکل جنا ہی۔ پھر آگے میلاد بیان کر دیا، اگلی شعر میں میلاد کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد بنایا۔ او بھائی اس صحابی نے حضور کے سامنے یہ قصیدہ گایا، یہ حسان بن ثابت نے، یہ حضور کے سامنے یہ قصیدہ گا رہے ہیں۔ کیا گا رہے ہیں؟ حضور خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، یہاں میلاد ہو رہا ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء میں میلاد آ گیا، اور یہاں بھی بیان ہو رہا ہے خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے کیا بنایا؟ گویا ایسے بنایا کہ
خلقت کما تشاء، ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا، ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا. اتنا خوبصورت. تو دوسرے صحابی بولے، حضرت جابر بن سامورہ بولے، کہنے لگے 14ویں کا چاند ایک طرف چمک رہا ہے، یہ واقعہ آپ نے سنی ہے، ایک طرف 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور ادھر حضور سرو کھلے میں ملبوس آرام فرما ہے، جلوہ گر ہے. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، لیکن فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گیا. چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ تو داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ. یہ جابر بن سامورہ یہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، حضور کا حسن بیان کر رہے ہیں. حضور کے حسن کو تو بڑے بڑوں نے بیان کیا، تو میں کیوں نہ ہوں حضرت جبریل کی زبان میں ایک بات آپ کو بتا دوں. یہ نوریوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، ایک جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. اچھا جبریل امین کی ڈیوٹی کیا ہے جناب والا؟ اللہ کا پیغام لانا، وحی لانا. اور علماء نے لکھا ہے 24,000 مرتبہ جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. کتنی مرتبہ؟ صبح شام دن رات آنا جانا تو لگا رہتا تھا، لیکن ایک جی قبلہ پیر صاحب فرمان ایک روایت 40,000، بالکل ایک روایت 40,000 کی بھی ہے. چلو 24,000 تو کہنا ہے پکی بات ہے، 40,000 کی روایت ہے. اتنی مرتبہ 23 سال کے عرصے میں حضور کی بارگاہ میں آنا جانا لگا رہا. لیکن ایک دن ایسا عجیب منظر آیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آتے حضور نے فرمایا اے جبریل آج کون سا پیغام لے کے آئے ہو؟ آج کون سی وحی لے کے آئے ہو؟ آج کون سی آیت، کون سی سورت، کون سا سپارہ لے کے آئے ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں حضور آج کوئی آیت، کوئی قرآن، کوئی وحی، کوئی پیغام لے کے آیا. تو میرے حضور نے فرمایا پھر آج کیوں آنا ہوا؟ آج کیوں آنا ہوا؟ تو حضور جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا بس آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں. بات سمجھے نہیں ہے؟ آقا آج صرف آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور بھائی آنا جانا تو لگا رہتا تھا حضور، کبھی صبح کبھی شام کبھی دوپہر، مکے میں مدینے میں کہیں کہیں حضور کی بارگاہ میں آنا جانا تو لگا رہتا تھا. تو پھر دیدار تو ہو جاتا تھا، لیکن آج خصوصی طور پہ کیا حضور آج تڑپ گیا، دوبارہ دل کرتا تھوڑی سی وحی میں تغیر ہوگی. میں نے کہا ودوہا چہرے کی زیارت تو کر کے آنا. ارے سنو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا کہ جس کی طرف کے لیے جبریل امین مصر سے چل کے مدینہ میں آتا ہے، حضور کے قدموں میں آتا ہے. اچھا پھر حضور کی ذرا ناز میں آ کے مت اچھا جبریل آ گئے، چلو ہر آج ناز کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جبریل بتا پھر میرے جیسا بھی کوئی دیکھا؟ جبریل بتا پھر میرے جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ ہاں اب جبریل کی زبانی سنیے. بسیار خوبا دیدایام، بسیار خوبا دیدایام. آقا میں نے بڑے خوبیاں والے دیکھے ہیں. اور کیا کہتے ہیں قلبت المشارق والمغارب. آقا میں نے مشرق اور مغرب کا چپا چپا چھان مارا ہے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک میں بڑے بڑے حسینوں جمیلوں کے درباروں میں آیا ہوں. شہنشاہ حسینہ جناب یوسف علیہ السلام کے دربار میں آیا ہوں، وہی لے کے آیا ہوں. اور پیغمبر سلیمان کا تخت ہواؤں پہ فضاؤں پہ پیغمبر حکومت کرنے والا اتنا شہنشاہ پیغمبر جناب سلیمان کے دربار کو بھی میں نے دیکھا، ان کے آستانے کو بھی میں نے دیکھا، ان کے دربار میں بھی حاضریاں دیتا رہا. جناب کریم اللہ لاڈلے پیغمبر کی بارگاہ میں بھی آتا رہا. اللہ کے پیارے گہرے جار جناب ابراہیم خلیل اللہ کے دربار میں بھی آتا رہا. حتیٰ کہ روح اللہ، ذبی اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ سب کو میں نے دیکھا. سب کے درباروں میں آستانوں میں نے حاضری دی. لیکن آقا فیصلہ یہ ہے جیسا میں نے آپ کو پایا کسی کو نہ پایا، جیسا آسمانہ آپ کا کسی کا آسمانہ نہیں ہے، جیسا اللہ نے حسین و جمیل آپ کو بنایا کسی کو نہیں. پھر کسی نے حضور سے پوچھ لیا حضور آپ کا حسن کیسا ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں میرے حسن کو اللہ نے ملیح بنایا ہے. کیا بنایا؟ ملیح بنایا ہے اور پردوں میں ڈالا. میں نے عرض کیا حضور کتنے پردے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام بغیر پردے کے تھے. علماء بیان کرتے ابھی حسن کی بات ہو رہی ہے. اگر حسن کو لے کے محبت کرنا ہے تو جب 3 مہینے قحط آ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنا پردہ اتار دیا، باقی اور پردہ باندھے نہیں تھا. بغیر پردے کے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر 3 مہینے مصر
حسن؟ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے حسن کو 70,000 روحانی پردوں میں چھپا کے بھیجا ہے۔ کتنے پردوں میں؟ 70,000 روحانی۔ اگر ایک پردہ اٹھا دیا جاتا تو کسی کو دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی۔ یہ پہلی علامت بیان کر رہا ہوں۔ اگر تو حضور سے محبت، کسی چیز سے محبت، اگر تو حسن ہے تو حسن میرے حضور سے زیادہ کسی کا حسن ہے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے۔ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ آگے حسن سے آگے میں مختصر کر رہا ہوں، ایک ہی بات اگر حسن پہ چلتے جائیں ایک الگ موضوع ہے، اگلی طرف آ جائیں۔ بندہ حسن سے پیار کرے تو حضور سے زیادہ کوئی حسین ہے۔ اور دوسری بات، بندہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے استاد سے، اپنے پیر سے، اپنے سکھانے والے سے، جس کے پاس علم ہو، جس سے بندہ سیکھتا ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے، رسول اللہ کا بھی حکم ہے، اخلاقی تقاضا بھی یہی ہے۔ جو تمہارا استاد ہو اس سے کیا کرو؟ محبت کرو، اس سے کیا کرو؟ پیار کرو۔ اب آؤ میں کائنات ڈھونڈوں، اس پوری کائنات میں اللہ نے سب سے بڑا استاد کون بنایا ہے؟ اس پوری کائنات میں اللہ نے سب سے بڑا سکھانے والا کون بنایا ہے؟ اس پوری کائنات میں اللہ نے سب سے بڑا علم والا کون بنایا ہے؟ تو قرآن اٹھاؤ، قرآن بولو۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ ہر وہ کچھ سکھا دیا جو نہ جانتا تھے۔ تب اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز سکھا دی۔ گویا سکھانے والا اللہ، الرحمن علم القرآن، سکھانے والا اللہ، اس کے سکھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، محبوب کے سیکھنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن اتارا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ رسول میں نے مبعوث کر دیا ہے جو ان کو کیا کرتا ہے؟ ان ان پڑھوں کو سکھاتا ہے، ان ان پڑھوں کو علم بھی دیتا ہے، ان ان پڑھوں کو حکمت بھی دیتا ہے۔ سب سے بڑا استاد اس کائنات میں اللہ نے بنایا تو آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، جناب محمد مصطفیٰ کو۔ اگر معیار محبت علم ہے، اگر معیار محبت استاد ہے، اگر معیار محبت سکھانے والا ہے، محسن ہے، تو میرے حضور سے زیادہ کوئی سکھانے والا، میرے حضور سے زیادہ کوئی علم والا نہیں، میرے حضور سے زیادہ پیار کرنے۔ اگلی بات تیسری نسبت آ جائے، پھر محبت کس سے ہوتی ہے؟ جو دوستوں کو دوستی نبھاتا ہے، سخاوت عام کرتا ہے، سخی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جناب؟ یہ لفظ یاد رکھنا، سخی، سخی، جو کسی بے لوث دے دے، خیرات کرے، بن مانگے دے دے، مانگے تو اس کی اوقات سے زیادہ دے۔ یہ حضور کی صفت ہے جذبات۔ حضور کی صفت کیا ہے؟ جذبات۔ یہ تو ہم سخی کا لفظ بولتے ہیں نا، حضرت عثمان غنی کی بڑی سخی ہے، ٹھیک ہے سخی ہے، لیکن حضور سے زیادہ کوئی سخی دنیا میں اللہ نے پیدا کیا۔ حضور کی صفت ہے جذبات۔ جذبات کا مطلب کیا ہے؟ بن مانگے عطا کرنے والا۔ دنیا کا سخی کیا ہوتا ہے؟ اس کے دروازے پہ جائیں تو وہ دیتا ہے۔ دنیا کا سخی کیا ہے؟ جس کے دروازے پہ جائیں وہ پوچھتا ہے تیری طلب کیا ہے، تیری حاجت کیا ہے، تیری طلب کیا ہے، ہاں اس کی طلب پوری کر دے، حاجت پوری کر دے، جسے کہتے ہیں یہ سخی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو جو بن مانگے عطا کرے، یا جو جتنا مانگے اس سے زیادہ عطا کرے، اسے کہتے ہیں جبار۔ تو میرے اللہ نے میرے حضور کو جبار پیدا کیا ہے، سب سے بڑا سخی پیدا کیا ہے۔ اب میں پوچھوں، اگر قرآن کہتے ہو، یہ آپ سنا کریں، آج دور آ گیا سوشل میڈیا کا، آج دور ہو گیا دوسرے لوگ جو پوچھتے ہیں جی تو کہتے ہو حضور سے مانگو، نہیں مانگنا شرک ہے معاذ اللہ، اللہ سے مانگو، اللہ ہی کافی ہے۔ آؤ میں ثابت کرتا ہوں، حضور کے آستانے میں بیٹھے ہو، حضور کی آل سے ثابت کرو، قرآن سے بھی اور بخاری سے بھی۔ تو کہیں گے بخاری کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے، لیکن مجھے عشق دیکھنے میں بخاری بھی نہیں آتی۔ میرے بھائیو، اب میں نے ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آپ کتنے تو سخی ہیں؟ حضور نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں آگے تقسیم کرنے والا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کو کتنا عطا کیا؟ میرے حضور نے بخاری فرمایا اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، حضور فرماتے ہیں زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں۔ میں نے فرمایا عرض کیا حضور کتنا کو؟ فرمایا سارے خزانوں کی چابیاں فخذیت یدی، میرے ہاتھ پہ رکھ دی ہیں۔ میں نے عرض کیا پھر حضور کتنی کو سخاوت ہوگی؟ میرے حضور نے فرمایا پھر قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سورہ
میرے اللہ نے فرمایا محبوبہ خزانے میرے ہیں، حوالے تیرے ہیں، میرے خزانوں میں کمی نہیں، میرے خزانوں میں کمی نہیں، تیرے دینے میں کمی نہیں، خزانے میرے ہیں، خزانے حوالے۔ اب کہیں گے ایسا روایتی جملہ نہیں، بخاری کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ بخاری کی روایت ہے۔ واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا ہے، وانا قاسم واما السائل فلا تنہر۔ ذرا اس کو ملا کے دیکھو، کوئی اللہ نے یوں فرمایا، اللہ نے یوں فرمایا محبوب آپ کے دروازے پہ کوئی بیمار آ جائے شفا مانگنے، شفا دے دینا، میرے خزانے میں کمی نہیں، تیرے دینے میں کمی نہیں۔ محبوب آپ کے دروازے پہ کوئی اولاد مانگنے آ جائے، اولاد عطا کر کے دینا، آپ سے بڑا مشکل کشا، آپ سے بڑا فقیر، آپ سے بڑا داتا میں نے پیدا کوئی نہیں کیا۔ خزانے میرے، حوالے تیرے، محبوب تیرے در پہ کوئی آنکھیں لینے آ جائے، آنکھیں عطا کر دینا، تیری بارگاہ میں کوئی مال مانگنے آ جائے، مال عطا کرنا، کوئی زندگی مانگنے آئے، زندگی عطا کر دینا، کوئی جنت مانگنے آ جائے، جنت عطا کر دینا۔ حضور آپ عطا کرتے رہنا، خزانے میرے، حوالے تیرے، میرے خزانوں میں کمی نہیں، تیرے عطا میں کمی اگر تو اللہ سنیے سنیے چایا حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید، درام سے بات میں حق فرید یا فرید، حق فرید حق فرید یا فرید، آمد مصطفیٰ، ذرا زور سے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضور کی شان صفیہ بھی صحابت، اگر تم میارے محبت ہو، میرے حضور مجھے بن مانگے 10,000 روپے دے دے، 50 دے دے، لاکھ دے دے، میں ساری زندگی ان کا احسان مند رہوں گا، محبت کروں گا۔ یہ سبھی ہیں، مجھے بن مانگے عطا کر دیا، میرے دوست ہیں، مجھ پہ عطا کرنے والے ہیں۔ آمنہ کے لال تیرے عطاؤں کی کمی کیا ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ کہتے ہیں جی صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں صحابہ کی مثالیں شروع کر دوں تو بے شمار، اگر بخاری کی چاہتے ہو تو بخاری کی جتنی مرضی لینا چاہتے ہو۔ آؤ حضرت ابو ہریرہ آئے، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور مجھے نسیان کی بیماری ہے، جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چادر کو پھیلا دو، چادر کو پھیلا دو، چادر کو پھیلا دی۔ میرے عطا کرنے والے صفی نے کیا کیا؟ اس طرح 3 مبارک ہاتھ ڈال دیے، بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، پڑھا بھی کچھ نہیں ہے، ابھی تو دام نہیں کیا، وظیفہ نہیں کیا، دعا نہیں دی، بس اس طرح خالی اٹھا کے ہاتھ ڈالیے۔ ابو ہریرہ اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ، بخاری شریف کتاب العلم باب العلم پہلے ہی باب میں یہ بات موجود ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کی تبرک والی چادر میں نے سینے سے لگائی، خدا کی عزت کی قسم پھر زندگی بھر کبھی کوئی بات بھولی۔ حضور نے عطا اتنا کر دیا، حضور نے عطا اتنا عطا کر دیا۔ یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کر، ارے میرے بھائیوں بیماری لگ جائے ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس، حکیم صاحب کے پاس، طبیب کے پاس جاتے ہیں، مجھے بیماری ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کا عقیدہ بھی تھا، اللہ نے حضور کو ہر طرح کا عطا کر کے بھیجا ہے، بیمار ہے تو بیماری بھی حضور کے در پہ آ کے حل ہو رہی ہے، مالک حضور کی بارگاہ میں آ کے مل رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی کہانی بخاری شریف کی روایت ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد فوت ہو گئے، میرے والد فوت ہو گئے، قرضہ بڑا چھوڑ گئے، اب پھل آ گیا، قرضہ لینے والے، میں تھوڑا جلدی بول رہا ہوں، تھوڑا شارٹ بول رہا ہوں، قرضہ لینے والے بہت زیادہ ہیں، پھل تھوڑا ہے، آقا میری مشکل حل فرمائیے، آقا میری مشکل حل فرمائیے۔ مانگنے والا صحابی ہے، ہر وقت کہتے ہیں جی صحابہ کا عقیدہ دکھاؤ، مانگنے والا صحابی ہے، آ رہا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے حضور نے فرمایا جاوید جاؤ اپنے باغ میں جاؤ، 7 ڈھیر بناؤ۔ کتنے ڈھیر بناؤ؟ 7 ڈھیر بناؤ، 7 ڈھیر بنا کے قرض خواہوں کو بلا لو اور پھر مجھے بلا لینا۔ جابر بن عبداللہ گئے، اپنے باغ میں گئے، جتنا پھل تھا کھجوروں کا وہ سب کا سب 7 ڈھیر بنا لیے۔ 7 ڈھیر بنانے کے بعد قرض خواہوں کو بلایا، قرض خواہوں کو بلا کر حضور کی بارگاہ میں اجازت کے لیے حاضر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جابر بن عبداللہ کے باغ میں۔
یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، مشکل کشائی فرمانے والے، عطا فرمانے والے میرے محبوب نے ایک ڈھیر کے ارد گرد چکر لگایا اور پھر آپ نے دعا فرمائی، کھجوروں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جابر بن عبداللہ اب اپنے قرض خواہوں کو دیتا جا، دیتے گئے، سب کا قرض پورا ہو گیا، ڈھیر ایک بھی ختم نہیں ہوا، سات ڈھیر تھے، لنگر اتنا عام ہو گیا حضور کا، اتنا تبرک عام ہو گیا، برکت اتنی عام ہوگی، میرے حضور نے فرمایا ان کو اور دو، ان کو اور دو، دو جب بات والی بات، ان کو ان کی حیثیت سے زیادہ دو، اور دو، زیادہ دو۔ جابر بن عبداللہ خوشی سے سماتے نہیں، اتنی پریشانی تھی، میری مشکل حل ہو گئی۔ آپ نا دوڑتے دوڑتے مدینے کے بازاروں میں اوروں غریبوں کو بلا رہے ہیں، مسکینوں کو بلا رہے ہیں، اور میرے حضور کا لنگر جاری ہو گیا ہے، جس کو جو مال چاہیے تھا وہ مدینے کے بازاروں میں صدا لگا رہے ہیں، مدینے والے اکٹھے ہو رہے ہیں، مسکینوں کو دیا جا رہا ہے، یتیموں کو دیا جا رہا ہے، بیواؤں کو دیا جا رہا ہے، لنگر پھر بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ ابو بکر ملے، ابو بکر مجھے مبارک ہو، میری بڑی مشکل حل ہو گئی ہے۔ ابو بکر خاموش ہو گئے، بڑی بات ہے، تھوڑی سی گہری ہے، ذرا توجہ سے سننی بات ہے میرے بھائی، تھوڑی سی آواز اور کم کر دیں، ایک کو تھوڑی سی کم کر دیں، میں بات ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، میں وہ دیکھ لی دوسری بات ہو شور ہو کہتا بات سمجھ میں آئے۔ میرے بھائی کیا ہوا، اتنے بھی نہ کہوں کہ گلے ختم ہو جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ گئے، ابو بکر مجھے مبارک ہو، ابو بکر خاموش ہے، ابھی مبارک نہیں دے رہے، آگے حضرت عمر مل گئے، عمر مجھے مبارک ہو، اتنی بڑی میری مشکل حل ہو گئی، عمر بھی خاموش ہو گیا، ابھی مبارک ہے، اور کیا ہوا، جابر کہتے ہیں میری اتنی بڑی مشکل حل ہو گئی، میرے گھر سرکار آئے، میرے بال میں سرکار آئے، آپ کے آنے سے لنگر اتنا تھا ہوا، میرا تو سارا قرضہ بھی اتر گیا، اتنا میں نے تقسیم بھی کر دیا، مال لنگر اسی طرح پڑا، مجھے مبارک ہو۔ ابو بکر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں تو آپ ہمیں خبر دینے آیا ہے، اب خبر دینے آیا ہے، ہم نے تو اسی وقت ہی جان لیا تھا، پہچان لیا تھا، جب تو حضور کی بارگاہ میں آیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا جا جابر جا کے ڈھیر بنا، ہمارا عقیدہ تھا جابر کی بگڑی بن گئی ہے، جابر کی مشکل حل ہو گئی ہے، کیونکہ جب حضور نے فرما دیا تو مشکل حل ہو گئی۔ تو یہ تو حضور کی سخاوت، اب یہ سخاوت ایک پورا الگ موضوع ہے، تو میں آگے کی طرف بڑھتا جاؤں، حضور سے بڑا سخی نہیں، حضور سے بڑا کوئی نہیں، اگر تو معیار محبت مال ہی ہے، اب تو رو بھائی مجھے پیسے دینے میں سے محبت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یہ دنیا داری ہے نا، مال دے گا تو محبت ہوتی ہے، مال کے بغیر پاک رشتہ دار بھی نہیں ملتے نا، آپ کو پتہ چل گیا نا، آج کی دنیا ایسی ہے، مال ہو تو رشتہ دار بھی رشتہ داریاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، مال کم ہو تو رشتہ دار بھی پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں گیا، سلام کیا، دعا گئی، خوشی غمی بھی گئی، مال نہیں غریب ہو گیا تو دعا سلام ختم ہو گئی، میرے اللہ نے میرے محبوب کو کائنات تک کے لیے سبھی بنا کے بھیجا ہے، آج کوئی 14 صدیاں کے بعد حضور کے روضہ اقدس سے حاضر ہو کے مانگے تو صحیح بن مانگے حضور عطا کرنے والے، آج کوئی 14 صدیاں بعد آپ آگے کی طرف جاؤں میرے بھائیوں میں ایک بات طرف آگے ختم کرنے کی طرف آؤں، دنیا کی کوئی مشکل حل ہو جائے بندہ ساری زندگی اس سے پیار کرتا ہے، ایسے کہ نہیں ہے، کوئی دنیا کی مصیبت کو بہت بڑی مصیبت اللہ نہ کرے ہم پہ آ جائے، لیکن آ جائے تو اگر کوئی ہماری کھانے کی مصیبت ہو تو تھانے دار حل کر دے، ڈی ایس پی حل کر دے، کچہری کی ہو کوئی وکیل حل کر دے، کوئی جج حل کر دے، ہم ساری زندگی اس کے احسان مند رہیں گے، انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کس نے میرے کیونکہ تھانہ کچہری ہماری پاکستان کا ویسے ہی مشکل بنا دیا نا، تعلق کے بغیر کام چلتا، رشوت کے بغیر کام ہوتا، 2 نمبری آپ کو پتہ ہے، اس لیے کہتا ہوں اللہ نہ کرے تھانے کچہری کا کام بن جائے، اللہ نہ کرے، لیکن ہم معاشرے میں رہتے ہیں کہیں نہ کہیں چکی میں آ ہی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہماری مصیبت کوئی حل کر دے، مشکل ٹال دے، کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی تھانے دار، کوئی ڈی ایس پی، ہم ساری زندگی اس کے احسان مند رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ میرے بھائیو حضور دنیا میں تشریف لائے، پہلے ہی قومیں گناہ کرتی رہی، اللہ نے دنیا میں عذاب کر دیا، دنیا کی مصیبت کی بات آئے تو اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، مگر اب تو آیا ہے، اب میں اس قوم کو عذاب نہیں دوں گا، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ مشرک ہے، یہ مکے کے کافر ہیں، اگرچہ مجھے نہیں مانتے، یہ کسی اوروں کو مان رہے ہیں، مجھے نہیں مانتے، مجھے بھی گالیاں دے رہے ہیں، مجھے نہیں، میرے ساتھ انہوں نے برابر شریک بنا لیے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، محبوب یہ جو بھی ہو میں تو یہ ان کو عذاب دوں گا۔ حضور کی وجہ سے دنیا کا عذاب بھی ٹل گیا، اب اگر آخرت کی بات ہو جائے، سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ آخرت کی مشکل ہے، سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟
آخرت بھی مشکل ہے. اب میرے بھائیوں میں اشارہ کرتا ہوں قیامت کا دن کتنے سال کا ہے؟ ہزارہ سال. لیکن قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ. کتنے سال جی؟ 50,000 سال کا دن ہے. روایت میں آتا ہے, ذرا میں جلدی پڑھ رہا ہوں. حضور کی حدیث پاک, حضور کی شان سنیے, کمال کی شان ہے. 25,000 سال تو گزر جائیں گے, حساب ہی شروع نہیں ہوگا. کتنے سال ہے؟ 25,000 سال گزر جائیں گے, حساب نہیں شروع ہوگا. اور یہ بھی آپ نے علماء سے سن رکھا ہے, سورج سوا نیزے پہ زمین تانبے کے پسینے سے شرابور بے حال ہوں گے. کسی کا پسینہ گھٹنے تک, کسی کا ٹخنے تک, کسی کا سینے تک, کسی کا اوپر, کسی کا کانوں تک شرابور بے حال ہوں گے. اور پھر کیا کہیں گے؟ یارو کوئی تو بندوبست کرے, یارو کوئی تو بندوبست کرے, اس مصیبت سے تو جان چھڑائیں. ابھی حساب نہیں ہوگا. کہتے ہیں ابھی تو اس مصیبت سے تو جان چھڑائیں, اب کیا کریں؟ تو ساری امتیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ سارے انسان, ساری امتیں اکٹھی ہو کے حل ڈھونڈیں گے. یار اس مصیبت سے تو جان چھوٹے, سورج شبہ نیزے پہ ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, کوئی راحت کا راستہ بات نہیں ہے, حساب ہو جان چھوٹے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ لفظ آتے روایت میں, اگر جنت میں جانا ہے تو چلے جائیں, اس مصیبت سے جان چھوٹے, کوئی حل تو ہو. ساری قومیں بھی اکٹھی ہو کے فیصلہ کرتی ہیں, چلو پھر یار اپنے بابا آدم کے پاس چلتے ہیں. کس کے پاس چلتے ہیں؟ اس سے اشارہ بھی یہی ہوتا ہے, اولاد کو جب تکلیف ہوتی ہے نا, اینڈ پہ ماں باپ کے پاس لاتا ہے. اینڈ پہ کہاں آتا ہے؟ ماں باپ کے پاس. انہوں نے کہا چلو یار پہلے اپنے باپ کے پاس تو چلتے ہیں. ساری قومیں اکٹھی ہو کے سارے بابا آدم کے پاس چلیں گے. تمہارا باپ ہے, تیرے سے ہم سب شروع ہوئے ہیں, ہماری مصیبت. اب یہ لفظ ہے, اس کے معنی یہ ہے, حضرت آدم فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا, کسی اور کی طرف چلے جاؤ. ساری قوموں کا جلوس ہے. اب یہ ساری قوموں کا, دنیا کہتی ہے جلوس, دنیا میں چند لوگ جلوس نکال رہے ہیں. بلوال آیا بارے کہاں لکھا, چنینوں چنا ہوا ہے, سوال شروع ہو گئے, نور و بشر غیب و حاضر کے میلاد کے سوال ہوئے. پیر سیدنا نصیر الدین نصیر جنے سید نے کیا بات کہی تھی؟ کہا نور و بشر غیب و حاضر کو چھوڑ. یہ پیسے بھی رج گئے ہیں. فرمایا کیا کمال کا جملہ لے کے, نور و بشر غیب و حاضر کو چھوڑ چھوڑ, شکر کر دو تیرے عیبوں پہ پردہ. ارے شکر کر, حضور آئے تمہارے عیبوں پہ پردہ. پہلے قوتیں گناہ کرتی تھی, ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا, دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا, یہ چور ہے, یہ زانی ہے, یہ شرابی ہے. حضور آئے تو پردے ڈال دیے گئے. آج اس قوم میں زنا عام ہے, شراب عام ہے, چوری عام ہے, ڈکیتی عام ہے, رشوت حرام عام ہے, لیکن گھر پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. میری پریشانی صاف ہے, مجھے دنیا عالم کہتی ہے, مفتی کہتی ہے, پتہ نہیں میرے اندر کیا چل رہا ہے. حضور کا صدقہ, حضور کے پردہ ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول. میرے بھائیو ہم کیا کریں, کیا تھے, کیا بن گئے, ہمیں تو کوئی پوچھتا نہ. جب حضور آئے ہماری شانیں بن گئی. اب میرے بھائیوں کا جلوس, یہاں کو 500,000 کا جلوس نکلا ہے, یہ سوال ہوتے ہیں. اب عالم حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کے بے حساب انسانوں کا, لاکھ نہیں, کروڑ نہیں, ارب نہیں, خرب نہیں, پتہ نہیں کتنے ہوں گے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تو روز زمین میں تقریباً 6.5 ارب کی آبادی ہے. حالات احکام ہیں, روزانہ 1.25 لاکھ مرتا ہے, ٹھیک ہے, روزانہ کی بات ہے. پتہ نہیں کتنے حساب آتا ہے جاتا ہے. یہ سارے مسلمان بھی, دوسرے بھی, اپنے بھی, بیگانے بھی, سارے جلوس بنا کے باب آدم کے پاس, پھر وہاں سے سارے جلوس میں نوح علیہ السلام کے پاس. پھر چلتے چلتے میں شعر کر رہا ہوں, کوئی جناب خلیل کے پاس آ رہا ہے. حضرت خلیل بھی کہیں گے آج میں بھی کچھ کر سکتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. یہ اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں, اعلیٰ حضرت کسی اور طرف کر لے گئے. یہ شاہ صاحب جانتے ہیں بھائی اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا. کیا مطلب ہے جملے کا, سادہ لفظوں میں سمجھا دوں. وہ فرمانا چاہتے ہیں جس کا تعلق میرے آقا سے کٹ گیا, جس کی محبت میرے آقا سے کٹ گئی, جس کا تعلق میرے آقا سے نہ ہوا, فرمایا وہ جہنم میں گیا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. میرے بھائیوں جو ان سے کٹ گیا, جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا. اب سارے انبیاء کے پاس جلوس چلتا 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 حضرت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتا چلتا, میں باتیں سنی ہوئی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اگر کہتے ہیں عیسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے, کہتے ہیں ہم سب کے پاس چکر لگا کے آئے, ہمیں وہ راستہ تو بتاؤ
ہمیں وہ در کو بتاؤ جہاں ہماری زندگی بھی کوئی حل ہونی ہے۔ سارے یہی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کسی غیر کی طرف چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر وہ مان گیا۔ ارے بھائی آج حضور سے محبت کر لو، آج حضور سے وفا کا رشتہ کر لو۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سارے شاعروں کا فلسفہ، سارے لوگوں کی بات ایک ہی ہے، محبت سے رشتہ قائم کر لو۔ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری قومیں مایوس ہو کے کھڑی ہوں گی نا، چلو ہمیں کوئی در تو بتاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر یہ فرمائیں گے ہاں میں تجھے ایک در بتا رہا ہوں جہاں تمہیں اذهبوا الى غیری نہیں سننا پڑے گا، جہاں تمہیں نہ نہیں سننی پڑے گی، ساری قوموں کے خوشی کے ساتھ آ جائیں گے۔ چلو شکر ہے کہ در تو ملا، تو بتاؤ تو صحیح۔ ساتھ کہیں گے چلے جاؤ آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند جناب محمد مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ آخرت کی سب سے بڑی مشکل حل ہونے والی ہے، قیامت کی سب سے بڑی مشکل حل ہونے والی ہے، اور وہ مشکل حل کرنے والے کون ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ۔ ساری قومیں جلوس لے کے حضور کے در پہ آ جائیں گی اور حضور کے بارگاہ میں آ جائیں گی۔ آقا بڑے بڑوں کے پاس گئے بگڑی نہیں رہی، بڑے بڑوں کے پاس گئے مشکل کشائی نہیں ہوئی، مسئلہ نہیں پڑا، حل نہیں ہوا، مصیبت نہیں ٹلی۔ آقا سارے مل کے آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، اپنے بھی کھڑے بیگانے بھی کھڑے ہیں، اب مانگ رہے ہیں حضور ہماری مشکل حل فرمائیے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں آ گئے ہو میرے در پہ، آنا رہا ہاں میں ہوں تمہاری بگڑی بنانے والا، ہاں میں ہوں تمہاری مشکل حل کرنے والا۔ اب تمہیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے مشکل سارے مسئلے حل ہو گئے۔ حضور خود فرماتے ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا، اور سر سجدے میں رکھ کے میں اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو اللہ کے لائق ہے، جو اللہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میرا اللہ جو خود فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد هل تسمع ویشفع، اے محمد ذرا سجدے سے اپنے سر کو اٹھاؤ نا، جو کہو گے سنا جائے گا، جس کی سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ اے محمد اٹھاؤ۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں امت کی شفاعت مانگوں گا، ایک حصہ شفاعت کر دی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا، سجدے میں رہوں گا، اللہ کی تسبیح حمد بیان کر رہوں گا۔ اللہ پھر فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سجدے سے ذرا سر کو اٹھاؤ نا، جو کہو گے مانی جائے گی، جو سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں دوسری بار، تیسری بار، حتیٰ کہ چوتھی بار شاعر کیا کہتا ہے، وہ سما کیسا ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سر سجدے سے اٹھا لو، آقا آپ کی ساری امت۔ اس سے تو سبحان اللہ کہنا بنتا دیا، اللہ کیا بنا دیا؟ وہ سما کیسا ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سر سجدے سے اٹھا لو، آپ کی ساری امت۔ حضور ساری امت کو بخشوا لیں گے۔ لفظ وہاں پہ ہیں ہاں جن پہ تقدیر ازلی سے قرآنی اور ایمانی فیصلہ ہو چکا ہوگا، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ میں سارے امتیوں کو لے کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ حضور کل قیامت کے دن سب سے بڑی مشکل کشائی کریں گے۔ تو میرے بھائی دنیا کی مصیبت کوئی حل کرے، ہمیں اس سے محبت بے اختیاری ہو جاتی ہے، اور اگر آخرت کی سب سے بڑی کوئی مشکل حل کرے میرے آقا تو پھر اس سے محبت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ مسلط نہیں، زور زبردستی نہیں، بلکہ کس سے؟ پھر ہم کس طرح محبت کریں گے؟ بے اختیاری اپنے آقا سے محبت کریں گے۔ تو دو باتیں ہوئی ہیں، پھر آؤ میرے بھائیوں میں دو باتیں شارٹ کر کے اینڈ کی طرف ہم نماز بھی ہم نے پڑھنی ہو، سارا ذکر کرنا ہے میرے بھائیوں۔ حضور سے محبت کا معیار اگر سخاوت ہے تو میرے حضور سے بڑھ کر کوئی سخی، ابھی آپ نے سنا، اگر معیار ہے حسن تو حضور سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل ہے، اور اگر ہے کہ میرا کوئی حل کرے تو حضور سے بڑی کوئی مصیبت حل کرنے والا دنیا میں اللہ نے پیدا کیا۔ اب میرے بھائیوں آ جاؤ، علامت کیا ہے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ محب رسول ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں یہ عاشقان رسول ہے، ہم یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی، بھائی ہم یہ نعرے لگاتے ہیں، بھائی نعرے ایسے نہیں لگاتے ہیں، اگر حضور سے محبت ہے اور ہے یقیناً ہے تو سچی ہے
اس کی علامات ہمارے نظر آنی چاہیے. پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے یا اللہ کے رسول سے محبت ہے نا تو پھر اللہ کی بھی مانو رسول کی بھی مانو. اللہ کی کہنا مانو اس کے پیچھے بھی چلو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اب شارٹ کا بالکل شارٹ کی طرف آ رہا ہوں. پہلی علامت کیا ہے؟ اگر تو اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ سے محبت ہے پھر اللہ کی بھی مانو رسول اللہ کی بھی. اب صحابہ کی مثالیں شارٹ کر دو. صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. میرے حضور نے فرمایا سونا مرد پہ حرام ہو گیا. صحابی نے یوں اٹھائی پھینک دی اور میرے حضور کو پسند نہیں ہے. کسی نے کہا یار سونا ہے اٹھا لو کسی اور کو دے دینا. انہوں نے کہا جو میرے حضور کو پسند نہیں ہے مجھے بھی پسند. یہ ہے صحابہ کا جذبہ. آمین کما آمن الناس. اگلا موضوع یہ ہوگا حضور اگلے سال انشاءاللہ. آمین کما آمن الناس. صحابہ نے جس طرح حضور کو جانا پہچانا حضور. صحابہ نے جس طرح حضور کی شان. حضور نے فرمایا آج شراب حرام ہو گئی ہے. سارے صحابہ گھر میں گئے شراب کے مٹکے بھرے پڑے تھے. یہ صحابہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا عملی نمونہ. بڑی قیمتی شرابیں تھی گھر میں پڑی ہوئی تھی. سارے اٹھا کے نالیوں میں بہا دیے بازاروں میں بہا دیے. تاریخوں میں آتا ہے مدینے کے بازاروں میں اس طرح شراب چل پڑی جیسے نہریں بن رہی ہیں. کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ اتنا قیمتی مال ضائع ہو گیا بس یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرما دیا اب یہ حرام ہو گیا تو حرام. اس طرح کی 100 مثالیں ہیں. رات کو عشاء کے وقت پردے کا حکم آ گیا. میرے حضور نے عورتوں کو پیغام بھیجا. عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں آ کے. فرمایا صبح آنا تو پردے کے ساتھ آنا. وہ دور تھا. آج کا جدید دور نہیں تھا. دکانیں بھی موجود ہیں مارکیٹ بھی موجود ہے مشینیں بھی موجود ہیں. راتوں رات سارا کچھ گورنمنٹ ہم سب کچھ بندوبست ہو سکتا ہے لیکن اس وقت نہ مشینری تھی نہ اس طرح کی مارکیٹ تھی. سب کچھ ختم تھا. لیکن صبح ہوئی نماز فجر میں ساری عورتیں پردہ کر کے حضور کی بات کریں. ساری عورتیں. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جتنی میں نے عورتوں کو یہ پردہ میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا حضور نے فرما دیا پردہ ہے تو پردہ ہے. اب اس میں ڈھیل ڈھول نہیں ہے کہ 2-4 دن ہم پردہ بنا لیں. ہم جا کے مارکیٹ میں کپڑا لے کے آئیں پھر بنا لیں گے پھر پردہ آ جائے گا. نہیں نہیں رات عشاء کے وقت حکم ہوا فجر کے وقت ساری بات پردہ حضور کی. یہ میرا اشارہ ہے کیونکہ موضوع بڑا ٹائم تھا. میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں کیمرہ شارٹ ہے اس لیے میرے بھائیوں میں مثال دے رہا ہوں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے یہ حرام ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ نے فرمایا سود حرام ہے. میں نہیں دیکھنا میرا بینک میں کتنا پڑا ہے. اگر آج مجھے مسئلے کا پتہ سود چھوڑ دو. آج مجھے مسئلے کا پتہ پڑا شراب حرام ہے شراب چھوڑ دو. اللہ کا حکم ہے رسول اللہ کا حکم ہے. زنا حرام ہے اللہ کا حکم رسول اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو. اگر جو محبت ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. دوسری بات کر رہا ہوں اگر جس سے محبت ہوتی ہے پھر محبوب کے بارے میں کوئی عیب سننا پسند کرتا محبوب کو عیب جانے. اور حضور نے خود فرمایا جو محبت ہوتی ہے یہ بندے کو آنکھوں سے اندھا کر دیتی ہے کانوں سے بہرا کر دیتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضور نے محبت کی طریق فرمائی. کیا مطلب ہے؟ فرمایا اپنے محبوب کے علاوہ وہ کسی اور کو دیکھنا پسند کرتا. اس کو جب بھی دکھائی دیتا ہے کسی بھی نظارے میں دکھائی دیتا ہے اپنا محبوب بھی دکھائی دیتا ہے. ہم جب رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے عشق ہے حضور سے محبت ہے تو پھر ہمیں ہر نظارے میں حضور نظر آتے ہیں. پھر یہ ہونا چاہیے ہمیں تو پیر صاحب کی صورت میں بھی حضور نظر آتے ہیں. ہمیں تو بزرگوں نے بھی یہی کہا جب تم نماز پڑھو تو اپنے پیر کے پیچھے اس تصور کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں حضور کے قدموں میں. میرا پیر حضور کے قدموں میں نماز پڑھ رہا ہے. تمہیں حضور کا دیدار آ جائے گا حضور کے نظارے آ جائیں گے. میرے بھائیو جب رسول اللہ سے محبت تو پھر ہم اس کے بارے میں کسی اور کو دیکھنا پسند. فرمایا پھر کانوں سے بہرا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اپنے محبوب کی بات کے علاوہ کوئی اور بات سننا بھی پسند. وہ بس اپنے کہتا ہے کہ دن رات میرے محبوب کی باتیں کرو میرے محبوب کے تذکرے کرو. پھر یہ دوسری بات. تیسری بات کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے. ویسے اللہ نے بنایا حضور کو بے عیب ہے. وہ پہلے حضرت صاحب نے نا عیب ہے ہی نہیں. اللہ نے نام محمد بنا دی. ذات محمد تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ نے جو نام محمد ہی بے عیب بنایا تو اس کے بعد آیا جس سے محبت ہوتی ہے اس محبوب کا اکثر پھر وہی ذکر رہتا ہے. دن رات صبح و شام اپنے محبوب کی باتیں کرتا ہے. یہ بھی حضور کے حدیث پاک ہے نا. فرمایا من احبا شیئا اکثر ذکرہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے پھر وہ دن رات اسی کا ذکر کرتا ہے. اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے اور یقیناً ہے تو پھر دن رات حضور کی نعتیں. کوئی کہے نا تم دن رات کیا لگے رہتے ہو میلاد منانے. کبھی نعت شریف سنتے ہو کبھی میلاد مناتے ہو کبھی تقریر سنتے ہو کبھی درود و سلام پڑھتے ہو کبھی مجلس منا لیتے ہو کبھی جلوس منا لیتے ہو کبھی کیا کرتے ہو. انہیں کہو ہمیں حضور سے محبت ہے. ہم عملی تصویر کرتے ہیں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے صبح و شام. ارے
मुज़्ज़मिल, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं क्या हुजूर के तज़किरे तो छेड़े हैं। हत्ता कि अपनी तौहीद की बात आई तो फिर भी कहा कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब मुझे कहना है अल्लाह एक है, तो महबूब तेरे ही से कहा जाए, तेरी तरफ से कहा जाए, तू फरमा दे हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। जिससे मोहब्बत हुई उसका जिक्र है। चलो मैं आखिर की तरफ आ जाऊँ। जिससे मोहब्बत हो जाए तो महबूब जिससे मोहब्बत करे फिर उससे भी मोहब्बत हो जाए। अलामत ये है, जिससे मोहब्बत हो जाए फिर महबूब जिससे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत है। आओ मेरे भाइयों, महबूब ने किससे मोहब्बत की है? मेरे महबूब ने कुरान से मोहब्बत की है। मेरे महबूब ने कुरान से मोहब्बत की है, हमें कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे महबूब ने अपने असहाब से मोहब्बत की, हमें असहाब से मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे महबूब ने अपनी आल से मोहब्बत की, हमें अपनी आल से मोहब्बत होनी चाहिए। हुजूर की आल से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि हुजूर ने मोहब्बत की है तो हम हुजूर के मुहिब हैं, हुजूर के आशिक हैं। लेकिन हुजूर जिससे मोहब्बत करते हैं, अब हमारा फर्ज बनता है हम भी उससे मोहब्बत करें। तो हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी आल से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की उसकी दुनिया भी कामयाब होगी, उसकी कब्र भी कामयाब होगी, उसकी आखिरत भी कामयाब होगी। मेरे भाइयों, हुजूर ने जिससे मोहब्बत की, आप एक बात बता दूं आसानी की निस्बत से, इसी में सब वाक़या भी आ जाएगा। हुजूर ने फरमाया वो वाक़या भी सुनाना। मैं शॉर्ट एक 2 मिनट का वाक़या आपको सुनाऊं। हज़रत इमाम अली मक़ाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सय्यदुश शुहदा, हुजूर की क्या प्यारे नवासे थे। जब हज के लिए आए तशरीफ लाए, काबतुल्लाह का तवाफ होने लगा है। उस वक्त ये राबिया कौन है? ये उस बदबख्त की औरत खुशनसीब कौन जो आपका सर ले जाने वाला करबला के बाद इसने अपने घर में भी रखा। उस बदबख्त शख्स की खुशनसीब औरत ने ये मंजर देखा और उसने कहा मैं हज कर रही थी, तवाफ हो रहा था, तो हज के मौके पे आप समझते हैं कि वो खाना काबा का मकाम भरा होता है, रश लगा होता है। ये वाक़या भी है, हुजूर की आल से मोहब्बत भी और हुजूर के ज़िक्र भी सुन लेना। जिससे हुजूर मोहब्बत करें उससे मोहब्बत है। इमाम अली मकाम सय्यदुश शुहदा तशरीफ ले आए तो क्या हुआ? तवाफ रुक गया, लोगों को हजर अस्वद भूल गया, तवाफ रुक गया और सारे इमाम अली मकाम को रास्ता देना शुरू कर रहे इमाम हुसैन पाक को। और कोई इमाम पाक को पाँव चूम रहा है, कोई बोसे दे रहा है, जहाँ जहाँ जगह मिल रही है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई आगे पीछे रश आना, जो जगह मिल रही है इमाम अली मकाम को बोसे दे रहे हैं। उस वक्त भी हुजूर एक मुफ्ती, वहाँ पे 2-4 मुफ्ती खड़े थे, खुश्क मुल्ला, उन्होंने कहा लोगों तुम्हारा एहराम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा हज खराब हो जाएगा और तुम हजर अस्वद को छोड़ के किधर जा रहे हो? खुश्क मुल्ला ने कहा मसला तुम्हारा हराम खुल गया, परेशानी बन जाएगी, तुम किसको चूमने लग करे हो? वहाँ पर मुहिब्बे आगे गए, वहाँ आशिकाने रसूल मुहिब्बे रसूल भी खड़े थे। उन्होंने कहा खामोश हो, अपने फतवे को पीछे रख। उसने कहा क्या वजह है? उसने कहा हजर अस्वद को क्यों चूमते हो? उन्होंने कहा इसको रसूलुल्लाह ने चूमा है। उसने कहा कितनी बार चूमा है? एक बार चूमा है। अरे फरमाया जिस पत्थर को हुजूर ने एक बार चूमा है उसके लिए तो अपने तवाफ की फिक्र नहीं करता, उसके लिए तो आगे बढ़ के बार चूमने की कोशिश करता है। अरे इस नवासे को हुजूर ने एक बार नहीं पूरे 7 साल सुबह शाम दिन रात चूमा हो। कभी पेशानी पे बोसे दिए हो, कभी हलक पे बोसे दिए हो, कभी सरकार ने अपने ऊपर इसको लिटाया हो, कभी नमाजें जिसके लिए लंबी की हो और जिसके लिए फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इतनी शान वाला ये नवासा रसूल हो जिसने एक बार रसूलुल्लाह ने पत्थर को चूमा। सारी उम्मत तवाफ के लिए आती है, तड़पती है कि मुझे कहाँ हजर अस्वद का बोसा लेने का मुझे टाइम मिल जाए। तो जिस हस्ती को रसूलुल्लाह ने 1-2 नहीं 7 साल दिन रात सुबह शाम चूमा हो, उस हस्ती को न चूमे तो क्या कहानी मिलेगी? उस हस्ती को न चूमे किसको चूमेंगे? तो जिसको सरकार जिससे प्यार करे, हमारा हक भी बनता है उससे क्या करें? तो हुजूर को अगर आलमी इंसानियत में सबसे ज्यादा प्यार था तो अपनी आल से प्यार था, सबसे ज्यादा प्यार था तो सजदा पाक से प्यार था। यहाँ फरमाया अल बनातु मिन्नी, सजदा मेरे जिगर क्या है?
ٹکڑا ہے۔ اور مولا علی نے ہی عجیب سوال کر کے حضور کی بات کر دیا، حضور آپ فاطمہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کیا کمال کا جواب میرے حضور نے دیا تھا، فرمایا علی عزت تیری زیادہ کرتا ہوں لیکن محبت فاطمہ سے زیادہ کرتا ہوں۔ کیا کمال کا جواب دیا، علی عزت تیری زیادہ، دماغ بن گیا، دماغ بن گیا، عزت کرنی ہے دماغ ہونے کے ناطے، عزت تیری زیادہ لیکن محبت فاطمہ سے زیادہ ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت حضور نے دنیا میں سجدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سے فرمائی، اور پھر آپ کے حسنین کریمین سے فرمائی، اور دونوں کو کیا فرمایا، یہ دونوں میرے کیا ہیں، جنتی پھول ہیں۔ جب آپ ان کو سونگنا شروع ہو جاتے، صحابہ کرتے آقا چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جنتی پھول ہیں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو لینا چاہوں، جنت کو سونگنا چاہتا ہوں، تو میں حسنین کریمین کو سونگنا شروع کر دیتا ہوں، تو میں حسنین کریمین کو چومنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے جنت کی بو آتی ہے۔ میرے بھائیو جس سے حضور محبت کریں اس سے بھی ہم نے محبت کرنی ہے، یہ حضور سے محبت کا یہ عملی تقاضا ہے۔ جس سے حضور پیار کریں ہم اس سے بھی پیار کریں۔ خوش نصیب ہو تم لوگ کہ تم حضور کی آل سے پیار کرنے والے ہو، حضور کی آل کے آستانے میں آج آ گئے ہو۔ اور یہ آخری بات بالکل ختم ہو گیا، میرا تقریر ختم ہو گئی۔ آخری بات، اگر ہمیں حضور سے محبت ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں بڑا جذباتی بیان ہو جاتا ہے، اگر حضور سے محبت ہے، محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور سے دشمن سے ہماری دشمنی ہونی چاہیے، حضور کے دشمن سے دشمنی ہونی چاہیے۔ اگر تو محبت ہے، اگر ہمیں پیر صاحب سے محبت ہے تو اس کے دشمن سے ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا داری کے ناطے بھی، دینداری کے ناطے بھی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو پھر رسول اللہ کے دشمن سے پیار ہوگا، رسول اللہ کا دشمن ہوگا۔ اس لیے آج علماء بیان جب کرتے ہیں ختم نبوت پہ پہرا دو، جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے وہ مرزائی، وہ ملعون، وہ قادیانی، ان کے بھی کوئی حمایتی آ جاتے ہیں، یار وہ بھی مسلمان ہیں، وہ ان کے حمایتی آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیچھے ہے، جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جس کا تعلق حضور سے نہیں اس کا تعلق ہم سے نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، پیچھے ہٹنا۔ اگر یہ محبت رسول اللہ سے سچی محبت ہے تو پھر رسول اللہ سے پیار سے محبت ضرور کریں، حضور کے صحابہ سے ضرور محبت کریں، لیکن سب سے بڑے حضور کے آل سے محبت ضرور کریں، لیکن جو میرے حضور کے دشمن ہوں ان سے محبت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حضور تو بڑے رحمت للعالمین تھے، حضور نے تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، لیکن میرے بھائی بتاؤ ابن خطل کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے پوچھا، مسئلہ صحابہ نے پوچھ لیا، حضور اب اس کا کیا کیا جائے؟ خانہ کعبہ ہے، حرم ہے، میرے حضور نے فرمایا یہ میرا دشمن ہے، اس کو خانہ کعبہ کے پردے کے اندر ہی قتل کر دیا جائے۔ تاریخ انسانیت میں وہ قتل آج بھی موجود ہے کہ حضور کے دشمن کو کعبے کے پردے میں نہیں قتل کر دیا گیا تھا، حضور کے دشمن کو کعب بن اشرف کو اس کے گھر میں جا کے قتل کیا گیا، حضور کے دشمن کو عمر اسی وقت تلوار اٹھا لیتے تھے۔ کوئی حضور کی دشمنی کی بات کرتا تو حضور فرماتے تلوار اٹھا دو، مجھے اجازت دو تو اس کی گردن اتار دوں۔ اصل یہ محبت ہے، اور بدر کے مقام پہ یہ محبت اجاگر ہوئی۔ حضور سے محبت میں کھڑے ہیں، آگے رشتہ دار بھی کھڑے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا کہ نہیں کیا ہے؟ کسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا، کسی نے اپنے رشتہ دار کو قتل کیا، یہ حضور سے محبت ہے۔ وہ بدر کے مقام پہ کھڑے ہیں، تو فرمایا جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حضور کا نہیں وہ، یہ ہے محبت کی علامت۔ باقی موضوع بڑا تفصیل کا وقت ہو رہا ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، تو میرے بھائیوں یہ میری بھائیوں کی گزارش ہے، یہ حضور سے محبت کا یہ منظرنامہ ہوا، تو حضور سے محبت ہی اصل ایمان ہے، اور حضور کی محبت ہی فرض ایمان ہے، عین ایمان ہے، حق الایمان ہے۔ اور حضور کی محبت میں ذرا بھی کمی آ گئی تو ایمان نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دن رات صبح و شام جب بھی حضور کی بات ہو تو محبت کی بات ہو تو کہتے ہیں جس سے محبت ہو اس کا ذکر کر کے دل خوش ہوتا ہے، چہرے پہ خوشی آتی ہے۔ تو اگر محبوب سے محبت ہو، چہرے پہ خوشی آ جائے تو پھر تو سمجھ لو سچا عشق ہے، اور اگر چہرے پہ خوشی نہ آ جائے تو سمجھ لو یہ سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا پیار ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، اللہ خالق کائنات ہم سب کی یہ حاضری آج کی عرس پاک کی تقریبات یہ ساری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔